اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا آپ تمام سے کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر مہاراشٹر کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے ایک مزدور کی بیٹی نے صلاحیت کے دم پر، اپنی قابلیت کے دم پر لوگوں کا دل جیت لیا، اور یہ بیٹی ہے صرف 12 سال کی۔ 12 سال کی ادیتی ناسا جائے گی۔ ادیتی نے نہ صرف تعلیمی شعبے میں ذہانت دکھائی بلکہ کھیل کود اور تقریر و رقص وغیرہ میں بھی اپنے ہنر کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے پونا ضلع کے نگوڑا گھر گاؤں کی 12 سال کی ادیتی پارتھی اس وقت ہیڈ لائنز میں ہیں، سرخیوں میں ہیں۔ غریب گھر سے تعلق رکھنے والی ادیتی کی کہانی محنت، لگن اور خوابوں کی بلندی تک پہنچنے کی ایک تحریک دیتی ہے، امنگ دیتی ہے۔ یہ بچی ہر صبح 3.5 کلومیٹر پیدل چل کر اسکول جاتی ہے اور شام کو اپنی خالہ کے گھر واپس آتی ہے۔ اس کے گھر والوں کے پاس اسمارٹ فون یا اچھے کمپیوٹر جیسے وسائل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس بچی نے، ادیتی نے ہار نہیں مانی۔ اب یہ بچی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا جانے والی ہے۔ دراصل اس بیٹی کو پونے ضلع پریشد کی جانب سے منعقدہ ناسا ٹور کے لیے منتخب کردہ 25 اسٹوڈنٹس میں شامل کیا گیا ہے۔ ایسی ہی دوسری بڑی خبر مہاراشٹر کے پونا ضلع کے نارائن گاؤں سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، 11 اکتوبر کو میں خود وہاں پر اس پروگرام میں گیا تھا اور مجھے مقرر کے طور پر، پروکتا کے طور پر بلایا گیا تھا۔ جی ہاں، نارائن گاؤں کی شاہی جامع مسجد میں جو مکتب، جو مدرسہ چلتا ہے، مفتی محمد ثاقب صاحب قاسمی اس مدرسے میں ذمہ دار بھی ہے، پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے ایسی محنت کی کہ 10 سال کی ایک بیٹی طوبہ جاوید، جو حافظ جاوید صاحب کی لڑکی ہے، طوبہ صرف 10 سال کی یہ بیٹی ہے، اس بیٹی نے پورا قرآن حفظ کر لیا، یاد کر لیا، پورا قرآن۔ ہنسی کھیل نہیں ہے، 10 سال کی بچی عربی زبان میں پورا قرآن، جو اس کی اپنی مادری زبان نہیں ہے، اور پورے قرآن کو یاد کر لینا، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی مدد ہے اور بچی کا بڑا کمال ہے۔ ہم طوبہ جاوید کو، میرے ہاتھ سے اس بیٹی کو اوڑھنی اڑائی گئی، گفٹس دیے گئے،
انعام دیے گئے اور ان کے والد محترم، ان کے پریوار کو، فیملی والوں کو مبارکبادیاں پیش کی گئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یقیناً اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو یاد کرنے والوں کے لیے بڑا آسان بنایا ہے. اور یہ قرآن کا کرشمہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے. دنیا کی کوئی اتنی موٹی کتاب کسی کو بھی بغیر سمجھے کہ یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ 8 سال کے بیٹے، بچیاں، 10 سال کے بچے اس قرآن مقدس کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں اور حافظ قرآن کے زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ ووٹ چوری کا جو معاملہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ووٹ چوری کا معاملہ ملک میں بہت گرمایا. ماننی راہل جی گاندھی نے جو نعرہ لگایا ووٹ چور گدی چھوڑ، اتنا وائرل ہو گیا کہ اب بی جے پی کے نیتا جہاں جاتے ہیں وہاں پبلک میں سے یہ نعرہ سنائی دیتا ہے. وہ ہمارے شرم کے، چاہے نتیش کمار ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے شرم کے وہ اپنی گردن جھکا لیتے ہیں. کیونکہ ووٹ چوری کے معاملے کو راہل گاندھی نے بڑے پیارے انداز میں جنتا کو سمجھایا، لیکن اسی ووٹ چوری کے معاملے کو دبانے کے لیے اور خبروں کو سائیڈ میں کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر آئی لو محمد اس نام پر صلی اللہ علیہ وسلم، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام پر پورے ملک میں ایک الگ نفرتوں والا ماحول ہندو مسلمانوں میں بنایا گیا. اور وہ بھی یہ جو گھٹیا ماحول بنایا گیا وہ اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ نے ایسا ماحول بنایا. مگر اللہ نے پھر ایسا جوتا مارا یوگی آدتیہ ناتھ کو کہ جن کو یوگی آدتیہ ناتھ ودھان سبھا میں آتنکوادی کہتا تھا اور جس سوچ کو آتنکوادی بتاتا تھا، جی ہاں، اب 8 دن کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ کی پوری سرکار ان طالبان حکمرانوں کا ستکار و سمان میں لگی ہوئی ہے. تو خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ووٹ چوری کا معاملہ گیا تھا. ایس آئی ٹی سے جانچ کی درخواست سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ سے کہا گیا تھا کہ ووٹ چوری کے معاملے میں ایس آئی ٹی سے جانچ کرائی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا، نکال کر پھینک دیا. اور ظاہر بات ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا جج ایسا بڑا کام کرتا ہے بی جے پی کے پکش میں، تو پھر آگے چل کر اس کو گورنر وغیرہ یا راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا جاتا ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، لالو خاندان پر مقدمہ چلے گا. آپ کو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ تینوں، بیٹا، ماں اور باپ، تینوں دہلی کے لیے روانہ ہوئے تھے اس معاملے کو لے کر جو ان پر لگایا گیا تھا آئی آر سی ٹی سی کیس میں. اس معاملے کے لیے یہ تینوں دہلی روانہ ہوئے تھے، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ بہار انتخابات سے پہلے آئی آر سی ٹی سی کیس میں کورٹ نے الزامات طے کیے ہیں اور لالو خاندان پر مقدمہ چلے گا. جب لالو خاندان کورٹ میں پہنچا، عدالت میں پہنچا، تو عدالت میں ان سے، لالو سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنا جرم مانتے ہیں؟ تو لالو یادو سمیت رابڑی دیوی اور تیجسوی یادو نے اپنا جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ مقدمے کا سامنا کریں گے، اور اس دوران رابڑی دیوی نے کہا کہ یہ کیس بالکل غلط ہے. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ کسان پیکیج، قرض معافی اور لاڈلی بہن یوجنا، ان تینوں یوجناؤں پر اور ان تینوں ان وعدوں پر مہایوتی سرکار یعنی فڈنویس، شندے، اجیت پوار، کل ملا کے آر ایس ایس بی جے پی سرکار نے مہاراشٹر کی جنتا کے ساتھ، عوام کے ساتھ دھوکہ کیا. انتخابی گھوٹالے پر کل کانگریس سمیت مختلف پارٹیوں کا وفد الیکشن کمیشن سے ملے گا. یعنی الیکشن میں بھی جو گھوٹالہ مہایوتی نے، بی جے پی نے کیا ہے، اس کو لے کر آئندہ کل کانگریس سمیت کئی اور دوسری پارٹیوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد الیکشن کمیشن سے ملے گا. منصے کے تعلق سے کوئی بات چیت ابھی نہیں ہوئی ہے. مہاراشٹر کی سیاست میں ایک بڑا سیاسی ہنگامہ اس وقت سامنے آیا جب آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور ریاستی انچارج رمیش چدھلا نے بی جے پی مہایوتی حکومت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت کسانوں، مہیلاؤں اور نوجوانوں کے ساتھ بدترین
دھوکہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے لیے اعلان کیا گیا پیکیج دراصل ایک فراڈ ہے، دھوکہ ہے، جو پرانی اسکیموں کو نیا رنگ دے کر پیش کیا گیا۔ قرض معافی کے وعدے صرف انتخابی نعرے ثابت ہوئے ہیں، الیکشن کی گھوشنائیں ثابت ہوئی، اور لاڈلی بہن یوجنا کے تحت 2100 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اب حکومت کے پاس، مہایوتی سرکار کے پاس فنڈ نہیں، اس لیے وہ دیگر محکموں کے بجٹ سے رقم نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کے ریاستی سیاسی امور کمیٹی کا اجلاس گزشتہ کل ممبئی کے تاریخی تلک بھون میں منعقد ہوا تھا، جس کی صدارت پردیش ادھیکش ہرش وردھن جی سبکاڑ نے کی، جبکہ اجلاس کی رہنمائی رمیش جی نے کی۔ اس اہم میٹنگ میں اپوزیشن لیڈر وجے وڈیٹوار، سابق وزیر اعلیٰ سشیل کمار سندے، کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن بالا صاحب تھورات، نانا پٹولے، مانک راؤ ٹھاکرے، نسیم خان، رکن پارلیمنٹ پرنیتی شندے، ممبئی کانگریس کے صدر ورشا گائیکواڑ، اے آئی سی سی سیکرٹری سندیپ سر، پرتھوی راج ساٹھے، امین پٹیل، ڈاکٹر کلیان کالے، نائب صدر گنیش پاٹل، موہن جوشی، وجاہت مرزا، سدھارتھ صاحب، یوتھ کانگریس کے صدر شیوراج مورے اور کئی لیڈران اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، شیو سینا ادھو ٹھاکرے گٹھ کے قد آور نیتا سنجے راؤت نے طنز کرتے ہوئے بی جے پی اور آر ایس ایس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی کے رول ماڈل سردار پٹیل وزیر اعظم بنتے تو آر ایس ایس اور بی جے پی کا پھر وجود ہی نہ ہوتا۔ اکثر آر ایس ایس اور بی جے پی یہ کہتی ہے نا کہ سردار پٹیل کو پرائم منسٹر وزیر اعظم بنایا جانا چاہیے تھا، تو اسی کو لے کر سنجے راؤت نے بڑا دھماکہ خیز حملہ اور طنز مودی اور آر ایس ایس اور بی جے پی پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، سردار پٹیل تو آر ایس ایس کو آتنکی سنگٹھن مانتے تھے، انہوں نے تو اس سنگٹھن پر بین لگا دیا تھا، تو اگر سردار پٹیل غلطی سے وزیر اعظم بنتے یا بنا دیے جاتے تو پھر آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ان پر بین لگا کر ان کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیے ہوتے۔ کیونکہ بھارت کے سب سے پہلے آتنکوادی گوڈسے نے، ناتھو رام گوڈسے نے جب مہاتما گاندھی کا قتل کیا تو ان کے قتل کے بعد خود آر ایس ایس پر سردار پٹیل نے پابندی لگائی تھی۔ تب اگر سردار پٹیل وزیر اعظم بن جاتے تو آر ایس ایس کا وجود ہی نہ ہوتا، اور آر ایس ایس کا وجود نہیں ہوتا تو یہ سمجھیے کہ بی جے پی پیدا ہی نہ ہوتی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا وقف پورٹل پر وقف املاک کو اپلوڈ کرنے کے لیے پیغام آیا ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ نے کہا کہ ہم ہر مقام پر وقف ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے۔ مسلم پرسنل بورڈ کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی صدارت میں نئی دہلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ملک اور ملت کے درپیش متعدد اہم معاملات زیر بحث آئے۔ امید پورٹل پر وقف املاک کو درج کرانے کے معاملے پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ کئی ریاستوں اور وقف متولیان کی جانب سے یہ شکایات بھی زیر بحث آئی کہ امید پورٹل پر اپلوڈ کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل پورٹل ہے، دوران استعمال کئی بار بند ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ الحمدللہ ہماری جو کمیٹی ہے جلگاؤں میں، جس کا ادھیکش اور صدر میں خود ہوں، ہم نے آج سے 5 دن پہلے ہی اپنے کلیکٹر کے ذریعے سے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کو میمورنڈم دے کر یہ مطالبہ کیا کہ وقف پورٹل پر اپنی املاک کی معلومات کے اندراج کرنے کی تاریخ کو 2 سال بڑھایا جائے، کیونکہ 5 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ 5 دسمبر تک کے ممکن ہی نہیں ہے کہ وقف املاک کی پوری معلومات اس امید پورٹل پر اپلوڈ ہو سکتی ہے، کیونکہ وقف پورٹل خود اتنا سلو چلتا ہے کہ کئی بار بند ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تاریخ نہ بڑھائی گئی تو پھر سرکار کی ناپاک اور شیطانی نیت یہ ہے کہ وہ وقف املاک پر کسی بھی طریقے سے، کسی بھی بہانے سے قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ جب وقف پورٹل پر وقف املاک کی جائیداد اگر اپلوڈ نہیں کی جائے گی تو پھر متولیان پر، ٹرسٹیان پر کرمنل کیسز کیے جائیں گے اور کسی بھی بہانے سے وقف املاک کو ضبط
کیا جائے گا. اس لیے ہمارے گروپ نے الحمدللہ سب سے پہلی میٹنگ اسی کو لے کر 5 مہینہ پہلے ہم نے اقرا کالج کے ہال میں پورے ضلع کے 450 متولیان کو جمع کیا تھا, اور وہاں پر ہم نے خانقاہ, مسجد, مزاریں, جتنی وقف املا کے سب کے ذمہ داروں کو بلایا تھا اور یہ معلومات دی تھی. اور ابھی ہم نے اور پوری کمیٹی بنائی ہے اور ہم لوگوں کی ہیلپ اور مدد کر رہے ہیں. جن کو بھی وقف املا کی جائیداد اندراج کرنے کے لیے معلومات لینا ہے, مدد لینا ہے, تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر میرا نمبر آتا ہے 9923223361. اس نمبر پر آپ رابطہ ضرور کریں. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے جہاں بہار اسمبلی انتخابات 2025 کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, لالو پرساد یادو اور انڈیا اتحاد کی کچھ پارٹیاں دہلی پہنچی تھی. گرینڈ الائنس کے اندر سیٹوں کی تقسیم کو لے کر آج اعلان ہونے کا امکان ہے. لیکن خبریں ہیں کہ دہلی میں بہار اسمبلی انتخابات 2025 کو لے کر دہلی میں پھر بات چیت ناکام ہو گئی. مگر خبریں آ رہی ہے, ذرائع کا کہنا ہے کہ سیٹوں کی تقسیم کا فیصلہ منگل تک ہو جائے گا. پیر کو دلی میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوا. پیر کی شام آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو, کانگریس جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال, بہار کانگریس کے سینئر لیڈر شکیل احمد, راجیش رام سے ملاقات ہوئی. ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی. اس سے پہلے کانگریس کے راہل گاندھی نے سونیا گاندھی کی رہائش گاہ 10 جنپت پر بہار کانگریس لیڈروں کے ساتھ بھی میٹنگ کی. خبریں آ رہی ہے کہ بہت جلد سیٹوں کا اعلان ہو جائے گا. آئیے ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جہاں آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کا الیکشن آ گیا ہے, اور ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ممبئی میں شرد چندر جی پوار کی ادھیکشتا میں قیادت میں این سی پی اور ایس پی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا. اس موقع پر بلدیاتی, گریجویٹ و ٹیچرز حلقوں کے انتخابات کے لیے نئی حکمت عملی, تنظیمی اتحاد سنگٹھن اور جنتا سنواد عوامی رابطے پر بات چیت ہوئی. میٹنگ میں کہا گیا کہ ہمارا مقصد ایک ہے, مہاراشٹر کی جنتا کو, ان کے اعتماد کو, ان کے بھروسے کو جیتنا. انتخابات جیتنا ہمارا مقصد نہیں, بلکہ جنتا کی سمسیاؤں, عوام کے مسائل کو ان کے زبان میں سمجھنا اور ان مسائل کو, سمسیاؤں کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہونا ہی ہمارا مقصد ہے. حکیم فرید, پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج, وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد, کمر درد, مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر, خونی ہو یا مسے والی, بالوں کا جڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, کھجلی, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ.